سبيل الدموع سبيل مريح. حدیث میں آتا ہے 7 باتیں ہیں جن کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے. نمبر 1، جس نے علم سکھایا. کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھا دے، اور کچھ نہیں تو کسی ایک بندے کو سورۃ فاتحہ سکھا دے. ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھے گا، جتنی دفعہ وہ زندگی میں پڑھے گا، آپ دنیا سے جا بھی چکے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. زیادہ تو آپ جو چاہیں کریں. نمبر 2، نہر بنوائی یعنی پانی کا انتظام کیا. نمبر 3، کنواں کھدوایا. نمبر 4، درخت لگوایا. نمبر 5، مسجد بنائی. نمبر 6، کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا یعنی قرآن کا مصحف لے کر دے دیا. نمبر 7، یا اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے یعنی ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے. لیکن فائدہ مند بننے کے لیے کچھ اصول، ضابطے، شرائط، قواعد بھی ہیں. یہ صرف ہوا میں کام نہیں ہوتا، اس کی جڑیں اور بنیادیں بڑی گہری ہونی چاہیے، تب یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرو، اللہ سے رضا پانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام بری پیدا کرنے کے لیے، کسی تاریخ میں نام لکھوانے کے لیے، لوگوں کا ہر دل عزیز بننے کے لیے، ان گھٹیا مقاصد کے لیے کام نہ کرو. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. لہذا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. انسان کس چیز کے مالک؟ کسی بھی چیز کے نہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اصل میں اللہ کا ہے. لہذا جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں یعنی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں تو فطرت اور عادت کے طور پر کرتے ہیں کہ بچوں پہ خرچ کرنا عادت ہے، اور وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا نہیں چاہتے. لیکن یہ حکمت کی بات بہت کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے. میرے والد کہا کرتے تھے کہ ہم جو آپ لوگوں کے، چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ہم 12 بہن بھائی تھے، چھوٹے چھوٹے سب پڑھنے والے، اور میرے والد یونیورسٹی میں ہاسٹل کا بھی مجھے چارجز وغیرہ بھیجتے اور یونیورسٹی فیس اور کتابیں اور یہ سب کچھ. تو جس وقت میرا منتھلی منی آرڈر آتا تھا میں رونا شروع ہو جاتی کہ میرے والد نے اتنی محنت کر کے میرے لیے پیسے کما کے بھیجے، کیا میں ان کا حق ادا کر رہی ہوں؟ تو مجھے بہت دل کو کچھ ہوتا تھا کہ میں اس میں ذرا برابر خیانت نہ کروں، کہ اپنا لمحہ بھی ضائع نہ کروں، کہ میرے باپ کی جو ایک محنت ہے وہ کسی کام لگے. تو میں ان کو خط لکھتی یا میں ان سے بات کرتی کہ آپ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں، اور میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جو بھی شیئر کرتی. تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم آپ سے اس کا صلہ نہیں چاہتے. مجھے اتنی حیرانی ہوتی تھی کہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہر کوئی، کیونکہ میں تو چاروں طرف یہی سنتی تھی ہم نے بچوں کے لیے یہ کیا، بچے ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم نے بچوں کے لیے یہ کیا، بچے نہیں کر رہے، وہ اس فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس وقت مجھے یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن آج جب دین اچھی طرح پڑھنا شروع کیا تو بہت سمجھ میں آنے لگی کہ اس نیت میں برکت کتنی، کہ جب آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے پھر. اور بچوں پر بھی احسان نہیں جتا رہے، اور نہ ان کو گلٹی فیل کرا رہے ہیں، اور نہ ان کو برڈن کر رہے ہیں کہ نہیں تم پر بڑے ہو کر ہماری خدمت کرنا اور ہمارا نام روشن کرنا. کوئی توقع نہیں کسی چیز کی. تو اللہ کی رضا کے لیے تو ہمیں اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں، جو معاملات ہیں، جو لینے دینے کے کام ہیں، وہ سارے اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. حیاتی کلھا للہ. بس ایک سوچ کی بات ہے نا، نیت کی بات ہے. آپ کسی سے پیار کریں، اپنے بچوں سے پیار بھی کریں تو اس لیے نہیں کریں کہ وہ آپ سے پیار کریں. آپ پیار کریں اللہ کی خاطر کریں.
اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مسکین اور مسافر اور اس طرح کے کسی اور حقدار پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے تھوڑا سا خرچ کرتا ہے تو وہ ایمان اور عبادت کی لذت پا لیتا ہے. مسکین پر خرچ کرنا، مسافر پہ خرچ کرنا، کسی پر بھی کچھ بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اللہ کے چہرے کی خاطر ہو تو انسان ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، عبادت کی لذت آنے لگتی. ہم کہتے ہیں نا ہماری عبادتوں میں لذت نہیں، کیونکہ ہمارے جو روزمرہ کے کام ہے وہ اللہ کے لیے نہیں. جب ہم چھپا کے صرف اللہ کے لیے کریں گے نا تو باقی زندگی بھی بڑی خوشگوار ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال پر ہزاروں خرچ کرتا ہے تو وہ ایمان اور عبادت کی لذت نہیں پاتا کیونکہ وہ اللہ کے چہرے کی خاطر خرچ نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں صرف چند مخصوص کام ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، باقی سارا ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے. آپ مثلاً خواتین بچے پال رہی ہیں، کوئی آسان کام ہے؟ پریگننسی سے لے کر بچے کے بڑے ہونے تک، اس کی شادی اور اس کے بعد بھی مائیں کتنی فکر کرتی ہیں، ایک ایک چیز کی فکر کرتی ہیں، ایک ایک چیز کے لیے دکھی ہوتی ہیں. اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو اس میں کتنی لذت ہے. وہ رو رہے ہیں، وہ ستا رہے ہیں، آپ انہیں کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، بہلا رہی ہیں، آپ رات کو ان کے لیے جاگ رہی ہیں. کس کے لیے؟ اس لیے کہ بڑے ہو کر میری خدمت کریں. کتنی چھوٹی بات ہے. وہ تو قسمت میں ہوگا تو کوئی کرے گا، نہیں تو وہ بھی نہیں ہوگی. آپ نے جس نیت سے کیا وہ دنیا میں وہ بھی نہ ملی اور اللہ کی رضا بھی نہ ملی. کیا ملا؟ کیا ہاتھ آیا؟ اسی طرح گھر کا کام ہے آپ کا، آپ کھانا پکاتی ہیں، آپ گروسری کرنے جاتی ہیں، آپ صفائی کرتی ہیں، آپ سارے گھر کے کام کرتے ہیں. پھر اگر شوہر تعریف نہیں کرتا تو آپ رونے بیٹھ جاتے ہیں. وہ عورت کبھی بھی اس بات پہ نہیں رو سکتی، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے جس نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا شوق آپ سے جو کام کرواتا ہے وہ آپ کو بڑا مضبوط کر دیتا ہے، وہ آپ کا دل بہت بڑا کر دیتا ہے. کسی نے نہیں دیکھا سو واٹ، کسی نے تعریف نہیں کی سو واٹ، مجھے چاہیے بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے اس لیے کیا بھی نہیں. بلکہ الٹا بعض اوقات آپ کوئی کام کسی کی خیر خواہی کا کرتے ہیں، وہ تنگ پڑتا ہے، وہ بیزار ہوتا ہے آپ سے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آگے سے بھاگتا ہے آپ سے. اگر اللہ کے لیے ہو تو اجر ہی اجر ہے، اور اگر بندوں سے اجر کی توقع ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فائدہ مند انسان روزانہ کے معمول، یعنی پہلا کام کیا؟ ہر چیز اللہ کے لیے. دوسرا یہ کہ روز مرہ کے کام بھی، اپنی عادات کو بھی، اپنے معمولات کو بھی، اپنے دنیا کے کاموں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء